اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الويسيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاتم ناكسين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر ميدان الأعمال مخلد الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة أذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاحب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عزیزان گرامی، یہ ارشاد باری تعالیٰ آپ حضرات کے لیے کسی بھی اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے، بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، جس میں پروردگار عالم ہماری خلقت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت انجام دیں۔ اس آیت سے مکمل طور پر گفتگو اس وقت ممکن نہیں ہے، موقع کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں زیادہ زحمت آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، وقت بھی ہو چکا ہے، اپنے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کی ضرورتوں کو تمام کرنا ہے، اس استفادے سے کہ یہ اسمی جو یعبدون کی لفظ استعمال ہوئی ہے، عبادت انجام دیں، تو یہ لفظ بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے، اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ عبادت سے یہاں مراد صرف اور صرف واجبات نہیں، بلکہ اس کو اگر وسیع کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری اطاعت کریں، کیونکہ عبادت بغیر اطاعت کے کوئی معنی نہیں رہتا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور عبادتیں پورے انجام دے رہے ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہو رہی ہے، جن چیزوں کا اس نے اور بھی حکم دیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے صرف نمازی کا حکم دیا، صرف روزے ہی کا، اور بھی تو احکامات ہیں ہمارے لیے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ اطاعت ایک بہت اہم لفظ ہے۔ اطاعت کی معنی
معنی یہ ہے پیروی کی جائے. تو اللہ جب چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے تو لازم ہے کہ پیروی کرنے والوں کے لیے وجود کا سامنے ہونا ضروری ہے. کیسے پیروی ہو؟ اس وقت تک جب تک ہم کسی کو چلتا ہوا نہ دیکھیں ہم کیسے چلیں گے؟ جب تک کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کسی کو پڑھتا ہوا دیکھا تو آپ نے پڑھا نا. تو پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا. اطاعت کا مطلب پیروی کرنا. اللہ کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ نہ اللہ سامنے آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیسے معلوم ہو؟ دراصل پیروی کے لیے، اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مرضی معلوم ہو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا کیا منشا ہے. تو اس نے اس ہماری آسانی کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے اور ہمارے درمیان کچھ ایسے وجود رکھے کہ جن کی پیروی اللہ کی پیروی کہلائے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلائے گی، جن سے محبت اللہ سے محبت کہلائے گی. تو اب پتا چلا کہ ان ہستیوں کو دیکھ کر سمجھا جائے کہ اللہ کی پیروی کیا ہو. ان کی پیروی کرو اللہ کی پیروی ہو جائے گی، ان سے محبت کرو اللہ سے محبت ہو جائے گی. ان کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. چنانچہ ہوا یہی. اگر اہل بیت درمیان میں نہ ہوتے تو نہ اللہ کی عبادت سمجھ میں آتی، نہ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی. اطاعت الہی کیسے کی جاتی ہے اور مرضی ان کی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ نے اپنی مرضی ان کے حوالے کر کے بتا دی. اب ان کی مرضی میری مرضی ہے، ان کی مرضی کے مطابق. تو پروردگار عالم نے اس آیت کو ارشاد فرمایا. عبادت سے مراد سمجھنے کا بڑا وسیع لفظ ہے. اس میں ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جب اس کی اطاعت کا عمل ہوگا، اس کی مرضی کا عمل ہوگا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے. اب یہ جو دن آ رہے ہیں قریب، 2 دن درمیان میں رہ گئے ہیں. اگر ہفتے کے دن چاند ہو جاتا ہے تو اتوار کا دن پہلی محرم کا دن ہوگا. اور جب یہ دن آتے ہیں تو یہ وہ دن ہے کہ جن میں ہمیں اپنی خلقت کے مقصد کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. آپ کی خلقت کا مقصد کو جانتے ہیں، آپ کو کیوں پیدا کیا گیا یہ آپ جانتے ہیں. لیکن اب وہ زمانہ آنے کو ہے کہ جب دنیا کو بتانا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں کس لیے پیدا. پوری دنیا یہی سمجھتی رہتی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، بے شک عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اگر غم حسین کے ساتھ عبادت ہو تو صحیح مقصد ہے. اگر غم حسین چھوڑ کے لاکھ عبادت انجام دے رہی، اللہ کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا نہ کرے. ایک کلیہ بتلا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی مخلوق اگر اس کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ہر کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے اللہ بنائے چاہے انسان کسی چیز کو ایجاد کرے. اگر انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور اس کی جو ایجاد کرتا شے ہوتی ہے وہ اگر اس کے ایجاد کرنے کے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو ضائع کر دی جاتی ہے. اسی طرح ہماری خلقت کا مقصد ولایت علی اور غم حسین ہے. اگر اس پر قائم نہ رہا جائے تو ہماری زندگی رائگاں ہے. ولایت علی اور غم حسین سے ہماری زندگی سے محبت علی اور غم حسین کو ہٹا دینا تو ہماری حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہے. ہم سے بہتر حشرات الارض ہوں گے کہ جو اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں. کوئی بھی کیڑا مکوڑا حشرات الارض اس دنیا میں آتا ہے، اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ بہتر ہو جائے گا ہم سے اگر ہم اپنے مقصد کو، اپنے خلقت کے مقصد کو پورا نہ کریں اور جب جہاں ضرورت ہو اسے جب ظاہر نہ کریں. تو یہ دور، یہ زمانہ اظہار کا ہے. اب تک یہ ٹھیک تھا،
آپ کے لیے تو اب وہ زمانہ ہے جہاں آپ کو ظاہر کرنا ہے. تو اب جب ظاہر کرنا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنی مرضی سے ظاہر کریں, جیسی ہماری مرضی آئے ہم اظہار کریں, یا ان کی مرضی کو پیش نظر رکھ کے اظہار کریں. تو لامحالہ طے شدہ بات ہے کہ ان کی مرضی کو پیش نظر رکھنا ہوگا. وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اظہار کرنا ہوگا, ہماری مرضی نہیں ہے. یہ دیکھیے غم حسین عبادت الہی اور نماز الہی سے کم نہیں ہے. جیسے نماز ہے, مثلا نماز ہے, اللہ نے کہا 2 رکعت نماز فجر کی پڑھے, آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا, مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, میں تجھے بہت چاہتا ہوں, میں 3 رکعت پڑھوں گا. قبول ہوگی؟ 3 میں کی 1 بھی قبول نہیں ہوگی, 3 رکعت بیکار ہو جائیں گے. وہ کہہ رہا ہے 2, تو پھر 2 پڑھنا, یعنی یہاں اطاعت ہے, یہاں اطاعت ہے. وہ کہہ رہا ہے 2 تو 2 پڑھنا, اس سے زیادہ اپنی. اب جس طرح نماز میں ہم اپنی مرضی کو داخل نہیں کر سکتے, اسی طرح اظہار غم حسین میں بھی ہمیں اپنی مرضی کو نہیں داخل کرنا. قبول نہیں ہوگا, جیسے وہی عبادت قبول نہیں ہوگی, جیسے وہی عبادت قبول نہیں ہوگی, بس یہ بھی قبول نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں ایسے, آپ یہ سوچیں کہ فاطمہ کیا چاہتی ہے, وہ جیسے چاہتی ہے. حسین آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ پہلا وارث غم حسین بیمار کربلا, وہ آپ سے کیا توقع رکھتا ہے. یہ دیکھو, ہم ان کے معیار کو نظر میں رکھ کے اظہار کرے غم کا. کیوں؟ اس کی بڑی اہم وجہ بتاتا ہوں میں. اس کی اہم وجہ ہے ہماری نسبت اہل بیت کے گھرانے سے. کیونکہ نسبت بہت اہم ہوتی ہے, نسبتوں ہی سے مراتب بھی ہوتے ہیں, مرتبے بھی ہوتے ہیں. نسبت ہماری, ہم کیا کہلاتے ہیں, آپ کیا کہلاتے ہیں, آپ کس بات پہ ناز کرتے ہیں؟ میں ازادار ہوں, ازادار. تو ازادار کس کے ہیں آپ؟ حسین کے. تو حسین سے آپ کی نسبت ہو گئی. جب حسین سے نسبت ہو گئی تو آپ کو کتنا معتبر ہونا چاہیے, آپ کو کتنا معتبر ہونا چاہیے, آپ میں کتنی بردباری ہونا چاہیے, آپ کا کیا معیار ہونا. جب حسین سے نسبت ہو جائے تو جس شے کو حسین سے نسبت ہو جاتی ہے وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے. حسین کا عزادار مخلوقات الہی کے درمیان معظم ہے, قابل تعظیم ہے. آپ اپنے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے معیار کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل, آپ کا کوئی بھی کام منسوب ہوگا حسین کی ذات. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی نسبت جسے کہتے ہیں نا, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کہ اب جیسا اب تک آپ اپنے گھروں میں تھے, اپنے مشغولات میں تھے, ٹھیک ہے, درمیان میں مجلس ماتم شہادت ہوتی رہی ہے, وہ مسئلہ ہو نہیں. اب یہ 2 مہینے 8 دن یہ بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے. اب تک آپ جو کچھ پیتے تھے, اب کیا فرق ہو جاتا ہے میں بتا دوں, چھوٹی سی مثال دے کر. آپ ایک پھول والے کی دکان پہ گئے, پھول لینے کے لیے, ہار لینے کے لیے گئے, وہ سیرا لیتے گئے. اس کی دکان پہ پھول سجے ہوئے تھے, ایک پھول گر گیا نیچے. کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے؟ اخلاقی اور انسانی نقطۂ نظر سے وہ پھول اٹھا کر پھر اس کی جگہ پہ رکھ دیں گے, اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی یہ تمہارا پھول گر گیا تھا, پھول وہی ہے, بتاؤ نا. اب اگر آپ کسی علم کی زیارت کے لیے گئے ہو, بیوی کا علم ہے, باب الحوائج کا علم ہے, علم کے وہاں اگر پھول گر جائے تو اب آپ کا کیا عمل ہوگا؟ آپ اسے اٹھائیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, 2-3 پتی اس کی کھائیں گے, تبرکن آنکھوں سے لگے, محفوظ جگہ. کیوں؟ جب تک پھلارے کی دکان پہ تھا صرف پھول تھا, علم سے مس ہو گیا تو حسینی پھول ہو گیا. ایک پھول جب علم سے مس ہو کر قابل تعظیم ہوتا ہے, آپ کی روح نے تو اقرار بڑھایا تو غم حسین کیا ہے نا, آپ کو کتنا ہونا چاہیے.
مثال نسبت کی بات ہوئی، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی نسبت کس سے ہے. جب آپ کو خیال رہے گا نا تو آپ کی ذات سے کوئی غلط عمل ظاہر نہیں ہوگا. بالخصوص ایام اعظام میں جب گھروں سے نکلے تو آپ کے وجود پر غم حسین کا اثر ظاہر ہو. ایسا نہ ہو کہ فرش ادا پر ہے، باہر نکلے تو اثر ختم ہو گیا. یہ تو بالکل وقتی بات ہو جائے گی اور زائد بر ذات ہو جائے گی. ہمارے لیے غم حسین زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے. ہمارے لیے حسین کا غم عین ذات ہے، زائد بر فرش پہ بیٹھے غم حسین آ گیا دل میں آپ کے، گھر سے باہر نکلتے ہی غم حسین چلا گیا، اثر ہی نہیں. بالکل سمجھنے کا رہا. اس سے پہلے بھی عبادت نماز جب تک مصلی پر ہیں آپ نمازی ہیں، مصلی سے ہٹتے ہی ظالم ہو گئے. کیا فائدہ ہے اس کی نماز کا؟ نمازی تو مصلی پر بھی نمازی ہو، گھر میں بھی نمازی ہو، باہر بھی نمازی ہو. یہ سیرت و کردار ہوتا ہے، یہ سیرت و کردار ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی پھر مثال دوں میں آپ کو. آپ سال کے 12 مہینے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلے کسی کام سے، جو علاقہ آپ کا ہے، جو محلہ ہے، وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے. آپ اپنے محلے سے باہر نکلتے ہیں، کوئی پہچان دے گا آپ کو؟ پہچانتا ہے؟ بتائیے مجھے. کوئی نہیں پہچانے گا نا، کیونکہ محلے میں رہے تھے، صرف محلے والے جانیں گے. لیکن آپ اپنے محلے سے نکل کے کسی اور محلے میں چلے گئے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. نہ آپ کے باپ کا نام جاننے والا ہے، نہ دادا کا. حسب نسب کہاں گیا؟ حسب نسب پہ ناز کرنے والے محلے کے باہر چلے جائیں تو کوئی حسب نسب جاننے والا نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر ایام اعظام میں آپ سیاہ لباس پہن کر محلے سے باہر کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، دیکھنے والا کہے گا یہ تو حسینی ہے، تو ہمارا نسب حسب حسینی ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ماضی بھی کربلا، حال بھی کربلا، مستقبل بھی کربلا. ہمارے جیسا روشن ماضی کسی کا نہیں ہے، ہمارے جیسا روشن حال کسی کا نہیں ہے، ہمارے جیسا روشن مستقبل کسی کا نہیں ہے. اتنا روشن حال اور مستقبل اور ماضی رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی ہاتھوں سے، اپنی وجہ سے اگر ہم تاریکیاں پیدا کر لیں، اندھیرے پیدا کر لیں، تو اس کے ذمہ دار ہم قرار، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم کو معیار اہل بیت کو پیش نظر رکھ کے اظہار غم کرنا ہے. اپنے گھر کی محفلوں میں بچے کی سالگرہ کر لی، شادی کر لی، ریکارڈنگ لگا دے، بڑے بڑے ڈبے لگا کے آپ قوالیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے گانے نہیں لگاتے ہوں گے، غیرہ غیرہ میں ٹھیک ہے، لیکن آپ منقبتیں لگاتے، لیکن اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں. وقتیہ طور پر غم حسین کا احترام ضروری ہے. میں نے مسلسل کہا ہے میرا، اور 4 محرم تک مجھے جب بھی موقع ملتا ہے، 4 کے بعد خود مجھے موقع نہیں ملتا ہے سالانہ مجالس کی وجہ سے، تو میں یہ معلوم نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جب موقع ملتا ہے میں معلوم کر لیتا ہوں. کوشش کریں ہر محلے میں والنٹیئرز بنائیں، ہر محلے میں نوجوان خدمت گزار بنائیں، اور وہ بغیر کسی تنازع کے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، جا کے سمجھائیں. جن سبیلوں پر بڑی بڑی آوازوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، نماز مرضی لگا دی جائے تو کوئی سننے والا نہیں ہے. یا تو چادروں پہ سو رہے ہیں، یا کھانا کھا رہے ہیں پاؤں میں. اب مجھے ایک بات بتائیے، میں ذکر کروں مسئلہ ہو رہا تھا، کیا کوئی یہاں پاؤں لمبا کر کے بیٹھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کی بھائی آپ نے؟ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ فرش اللہ فاطمہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. احترام ہونا یہ فرش اللہ ہے. جہاں نوا لگ رہا ہے فرش اللہ نہیں ہے، آپ نوا لگا کے چھوڑ دیے. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے توہین ذکر حسین کر رہے ہیں. دنیا والوں کو موقع ملے گا، یہی لوگ ذکر کی اپنی عزت نہیں کرتے تو ہم کیا عزت کریں؟ آپ کو عزت کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی تعظیم کریں گے. آپ دیکھتے ہیں نا کئی اہل علوم غیر مذہب لوگ جب علم باہر نکلتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تعظیم کرتا ہوا دیکھ کے کرتے ہیں. اگر آپ بھی تعظیم نہیں کریں گے تو غیر کیوں تعظیم کرے گا؟ اس بات پہ مولا کا کرم ہے، شہزادی کا کرم ہے کہ بہت اثر ہوا ہے، لیکن کچھ اور ہونا باقی ہے. تو جہاں اس طرح کے آپ جا کے کنونس کریں، ان کو سمجھائیں. بات سختی کی نہیں ہے،
پیش نہ آئے بلکہ ان کو سمجھائیں کہ یہ بے احترامی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, ظاہر کیا کر رہے ہیں. آپ کا مقصد سبیل ہے پانی پلانا, پانی پلائیے, کون منع کر رہا ہے؟ اس سے بڑا سوال کوئی اور نہیں ہے. پانی پلانا, پانی کی سبیل کرنا یہ اپنے آپ میں الگ موضوع ہے. ایک فکر اس پر تو آپ کو محشر میں پروردگار عالم سب سے پہلے ان کی شفاعت کرے گا جو پانی پلانے والا. اگر کسی نے زندگی میں کسی کو پانی پلا دیا, آپ تو سبیل لگا کے بیٹھے ہزاروں کو پلا رہے, کتنا بڑا اس ثواب کے ساتھ ساتھ یہ اہل بیت کو تکلیف پہنچانے کا عمل ہم کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں عمل کر رہا ہوگا, نیت تو نہیں ہوتی, کس کی کیا نیت ہوگی, لیکن نادانستہ ہی صحیح ان کی ناراضگی نہیں ہونی ہے. جو عمل ہو ان کی رضا کے ساتھ ہو, جو کام ہو ان کی مرضی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور عزاداری کا تعلق خلق کی گہرائی اور خلوص سے ہے, دکھاوے سے بالکل نہیں ہے. دکھاوا پوری دنیا میں چل سکتا ہے, فاطمہ کی بارگاہ میں دکھاوا نہیں ہوگا. دنیا والوں کے سامنے آپ دکھاوا کریں گے نا تو آپ تو صرف ظاہری وجود کو دیکھ سکتے ہیں. آپ دکھاوا کر لیں وہ آپ کے دھوکے میں آ جائیں گے. فاطمہ کی نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ ایک سرے کی مانند ہوتی ہے. دل کی دھڑکن سے واقف ہے حسین کی ماں. کون میرے بیٹے کی بارگاہ میں, کون میرے بیٹے کی مجلس میں خلوص سے آیا ہے اور دکھاوے کے لیے. مجلس کرے تو خلوص دکھاوا نہ کرے, مجلس میں آئے تو دکھاوا نہ کرے, خلوص کرے. اہتمام مجلس میں پھر توجہ دلاؤں آپ کو. مختلف مقامات پر علامہ سلطان مبارک ہے, علوم حیدری ہے, بارگاہ شبیر ہو, بارگاہ شبیر میں قسم نہیں ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حسین علی دہلوی مندر وغیرہ میں مجلسیں ہوتی ہیں تو اس قدر روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے, ہائیڈروجنز, ٹیوب لائٹس, لینس. تو یہ چاہنے والے جو عزادار ہیں ان کو تو پتا ہے ارے بھیا مجلس ہے, تو لیکن غیر آدمی اگر دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی شادی ہو رہی. خوشی کے اور غم کے ماحول میں فرق ہونا چاہیے نا. اتنی روشنی کس کو دکھا رہے ہو؟ نور الہی کو یہ روشنی دکھا رہے ہو؟ لگا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ مقصد مجلس حسین ہے یا یہ دکھانا ہے کہ میری مجلس میں 100 ٹیوب آنے والے, اس کی مجلس میں 100 ٹیوب ہے, میں کروں گا تو 120 لگاؤں گا. اس کی مجلس میں 4 ہارن ہیں, میں 8 لگاؤں گا. فاطمہ نہ ہارن سے خوش ہونے والی ہے نہ ٹیوبوں سے خوش ہونے والی ہے. خالصیت و ذکر میں خلوص و نیت اچھی. تبرک کے کھانے میں نوجوانوں سے معاملہ ہے, تبرک کے کھانے میں احترام کے ساتھ کھائیں. بنانے والا اس لیے بناتا ہے کہ آپ کھا کے جائیں. کوئی بانی کو اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں گھر لے جاؤں بچا کے, ختم ہو جاتا تو خوش ہوتا ہے وہ. ضائع نہ کرے, ضائع نہ کرے کرو. اور آخری بات میں تو کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس موقع نہیں ہے کہ وہ دور و زمانہ بھی ہمیں یاد ہے. مولا نے ہمیں سعادت دی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پوری کوشش دیکھیے. آپ کے بزرگوں کی بڑی میں سیاہ لباس پوری کوشش کریں, ایام اعزام میں سیاہ لباس کریں, کیونکہ یہ آپ کی علامت بن گئی, یہ آپ کی نشانی بن گئی. آپ مثال مت دیں مجھے, میں دیکھا لوگوں نے پاکستان میں نہیں ہوتا, وہاں نہیں ہوتا, تو وہاں جا کے رہ جائیے. محنتوں کو ظاہر کر رہے ہیں, دوسروں کی مثال ہو سکتا ہے وہاں نہیں پہنتے, رواج نہ ہو, کچھ بھی ہوگا. ہمارے پاس کا رواج کیا ہے؟ ہم عزاداری کے لیے پروردگار درجات بہت اعلیٰ ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ, ان کے
جس شہر میں، جس قریے میں، جس گاؤں میں جس طرح حسین کی عزاداری ہوتی ہے ہونے دے، اس کو ہونے دے، اس پر رکاوٹ نہ ڈالے. یہ غلط وہ سے حسین کی عزاداری میں غلط صحیح نہیں ہے. حسین کی عزاداری میں یہ دیکھا جاتا ہے کرنے والے کی نیت ہے، کرنے والے کی نیت ہے. تو ہمارے شہر کا رواج، ہماری تہذیب عزاداری کہاں گئی، کدھر گئی؟ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت ہو گئی، گھر گھر پہنچ کے پامفلیٹس دے کے، درخواستیں دے کے، مانگ دے کر کے سیاہ لباس کا رواج ڈالا. اگر ہم اپنے بزرگوں کی تہذیب کو آنے والی نسلوں تک بہتر سے بہتر کر کے منتقل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ویسے ہی تو منتقل کرو. ہم کو ناز کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑی اچھی تہذیب ہمیں دی، آنے والی نسلیں ہم پہ ناز کریں گی اگر ہم غلط کریں تو پیش کریں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں آپ پہ ناز کریں تو آپ اس تہذیب کا تحفظ کریں. میں غم حسین کا تحفظ نہیں کہتا. کچھ لوگوں جب کوئی اس بات کا گمان ہے کہ وہ محافظ ہے، حفاظت تحفظ ادا ہو رہی، تحفظ ادا آپ کا حق نام کر سکتے ہیں. اللہ حسین کی حفاظت کرنے والا پردہ غیب میں بیٹھا کر رہا ہے، اس کے تحفظ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ فخر کرو، آپ ناز کرو، آپ کو منتخب کیا ہے عزاداری کے لیے. جب آپ کو منتخب کیا ہے تو منتخب کرنے والے کے معیار کو پیش نظر رکھو. اپنے معیار کو مت داخل کرو. آپ بہت پست ہو، بہت پست ہو، اپنے معیار کو مت پیش کرو. اہل بیت کے گھرانے سے کوئی عمل کرنا ہے تو ان کے معیار کو ذہن میں رکھ کے کرو. دنیا دیکھ کے فرق محسوس کرے کہ یہ ان کی ذاتی محفل ہے یا ان کی مذہبی محفل ہے. گھر کی محفل میں مذہبی محفل میں فرق ہی نہیں لگ رہا. کہاں گیا معیار؟ مجلس کی بات کر رہا تھا میں یہاں اس محلے میں، جس پر بہرحال میں فخر کرتا ہوں کہ ہمارے شہر ولایت رضا حسین کا ایسا محلہ شہزادی کے نام سے منسوب ہے. یہاں کی بہت ساری چیزیں منفرد ہیں. یہاں کے دورہ ہے مدارس ایام اعظام میں بھی اور ہر سال کے 12 میں ہر جمعرات، آج بھی جمعرات ہے. آج کا دورہ ٹھیک 4 بجے 4 نمبر سے شروع ہوگا، مکان نمبر 4 سے، بجائے اس کے ظاہر مبارکہ شبیر سے ہو، لیکن اس تبدیلی آج کے تک ہوئی، مجھ سے معرض کیا گیا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 4 نمبر سے دورے کا آغاز ہوگا. دورے کے جو مدارس ہوتا ہے ایام اعظام میں بھی ہم بھی بچپن سے دیکھتے، دارالشفا میں بھی، حسینی چوک، نور خان بازار، ہر طرف دورے کے مدارس ہوئے. ہم خود گئے. عزیزان گرامی، کیا عالم ہوگا آج ان بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھ کر تکلیف اور اذیت ہوتی ہے کہ مجلس کے مقام سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تبرک ہوتا ہے، ہونٹوں پہ ہنسی ہوتی ہے. مسخرہ اور جسے کہا میں اپنی زبان بتانا پڑتا سمجھانے کی، ہنسی مذاق ٹھیک ہی چاہتا. کہاں گیا اثر؟ فرش عزت کہ ابھی تو باہر آئے ہو. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے عزیزان گرامی. ہمارے بزرگ پروردگار ان کے درجات عالی سے اعلیٰ فرمائے، مولانا تفضل الفین صاحب اللہ، والد صاحب اللہ کے والد محترم اور ایسے جو بزرگ کے نام لوگوں کو بہت تفصیل ہو جائے گی. میں نے دیکھا غریبان چاند شروانی کھلی ہوئی ہے، پورے ایک مکان سے دوسرے مکان تک جاتے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں. آنسوؤں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وقفہ. فرش ادا سے اٹھ گئے کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو ختم ہو گئے. تو ان لوگوں کا عادت یہ تھا کہ وہ فرش ادا سے اٹھ کے باہر آتے تو پھر سے فرش ادا ہی سمجھتے، راستے کو راہ ادا حسین سمجھتے، فرش کو فرض ادا حسین سمجھتے، راستے کو راہ ادا حسین سمجھتے. اس ادا کا اثر تاثیر روح پہ کچھ تو ہونی چاہیے نا. یہ کوئی مشین تو نہیں ہے، بٹن تو نہیں، آن کیا آف کر دیا، فرض ادا پہلے آن ہوا، باہر نکلتے